FM 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر. سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک. سنو ایف ایم کشمیر نیٹ ورک پر آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے آر جے کائنات خان کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون اینڈ ویری گڈ آفٹرنون ٹو آل آف یو. آپ سن رہے ہیں پروگرام ستاروں سے آگے میں ہوں آپ کی ہوسٹ آر جے کائنات خان. سنو ایف ایم 89.4 کشمیر نیٹ ورک پر. اس امید اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے خیر خیریت ہوں گے اور ڈیفینیٹلی میرے پروگرام کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے. اس وقت آپ ہمیں فیس بک پہ لائیو دیکھ رہے ہیں. پروگرام میں شامل ہونے کے لیے ڈائل کریں گے 0582253239. اٹس اے کالنگ نمبر. اور آپ ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں. ایس ایم ایس کرنے کے لیے ٹیپ کریں گے AJK اسپیس دیں گے, اپنا نام اور پیغام لکھیں گے اور سینڈ کر دیں گے 8881 پر. سو آپ لوگ مجھے بتائیں گے کہ آپ کا اتوار کیسا جا رہا ہے, اور جو بچے مجھے دیکھ رہے ہیں وہ بتائیں گے کہ آپ نے اپنے اتوار کو کس طرح سے انجوائے کیا, اور آپ کی جو تیاریاں ہیں وہ اسکول کے لیے کیسے جا رہی ہیں. آپ لوگوں نے اپنے بیگس وغیرہ پیک کیے ہیں یا نہیں, اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کیا ہے یا نہیں کیا. اور ساتھ ساتھ میں اپنے گیسٹ کا تعارف بھی کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ جو گیسٹ اسپیکر آج موجود ہیں عتیقہ میر ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. السلام علیکم عتیقہ میر. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر. میں بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. میں چاہوں گی عتیقہ آپ اپنا جو کک انٹروڈکشن ہے ہمارے جو سامعین اور ناظرین ہیں, اپنا کک انٹروڈکشن ہمارے ناظرین اور سامعین کو دیتی چلیں. السلام علیکم. میرا نام عتیقہ مشتاق ہے اور میں سوشل ایکٹیوسٹ ہوں. میں پڑھ رہی بھی ہوں, اسٹڈی بھی کر رہی ہوں. ماشاء اللہ سے آپ سوشل ایکٹیوسٹ میں اور ساتھ ساتھ اپنی اسٹڈی کو آپ نے کنٹینیو بھی کیا ہوا ہے. ماشاء اللہ یہ بہت اچھی بات ہے. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر کس طرح سے چل رہی ہیں. بس مینیج کرنا تو تھوڑا مشکل ہے. اس کے لیے میں جو اسٹڈی کر رہی ہوں وہ میں اوپن یونیورسٹی سے کر رہی ہوں, تو ساتھ میں جو سارا ٹائم ہے وہ میں سوشل میڈیا کو دیتی ہوں. سوشل میڈیا کو دیتی ہیں ماشاء اللہ. تو آپ آپ کو کیسا لگتا ہے کہ جو ہماری خواتین ہیں, جو لڑکیاں باہر نکلتی ہیں, کچھ بننا چاہتی ہیں, تو ان خواتین کے لیے کیا کیا چیلنجز ہیں, کن کن چیلنجز کا آپ کو سامنا کرنا پڑا؟ اس کے لیے تو کافی مشکل ہے, کافی مشکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے, لیکن میں یہی کہوں گی کہ ہر خواتین کو ایسے آگے آنا چاہیے. بالکل. ہزار قسم کے معاملات ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, لیکن ان سب سے لڑ کے تو میرا یہی مائنڈ ہے کہ ہر لڑکی کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. بے شک. خاص طور پہ وومین کو. بالکل ایسی بات ہے. تو میم مجھے آپ یہ بتائیں گی کہ آپ کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. سوسائٹی تو خیر جو ہے, لیکن آپ کو کیا فیملی سپورٹ تھی یا نہیں؟ فیملی سپورٹ مجھے اپنے گھر سے ایک صرف بابا کی سپورٹ تھی. ان کی سپورٹ کافی ہوتی ہے. ان کی سپورٹ کافی ہوتی ہے کیونکہ میری فیملی میں کافی لوگوں نے ایشوز بھی کریٹ کیے کہ نہیں جانا چاہیے ایک بچی کو ایسے یہ وہ, تو میں نے ہر چیز کو ایک سائڈ چھوڑ کے میں خود آئی ہوں اپنے بابا کی سپورٹ. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ہماری بچیاں جو کچھ کرنا چاہتی ہیں اور جن میں صلاحیت بھی ہے, تو کیا ان کو جو ہے اپنے پیرنٹس کی بات ماننی چاہیے, یا تو پھر ان کو اپنا جنہوں نے گول سیٹ کیے ہوئے ہوتے ہیں انہیں کو آگے لے کر آگے آنا چاہیے؟ آئی تھنک ان کو اپنے باپ کو, اپنے والدین کو ساتھ میں کنونس کر کے تو ان کو بالکل ساتھ چلا کے آگے آنا چاہیے. بالکل ہوتا ہے نا کہ سوسائٹی میں جب ہم لوگ باہر نکلتے ہیں نا, تو ہمیشہ میری امی مجھے ایک بات کرتی ہے نا, ساری جو لوگ ہوتے ہیں نا, پوری دنیا ماں باپ جیسی نہیں ہوتی ہے. بہت سے سوسائٹی کے اندر آپ کو بہت سے لوگ ملتے ہیں, اچھے بھی ملتے ہیں اور برے بھی ملتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ ہمارے پیرنٹس کا ساتھ ہوگا تبھی ہم لوگ سوسائٹی کے لیے نکل سکتے ہیں, سوسائٹی کو فیس کر سکتے ہیں. جب ہمارا ساتھ ہی نہیں ہوگا تو ہم سوسائٹی کو کس طرح سے فیس کریں گے. بہت سے لوگ جو ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو وومنز اسپیشلی ان کو جو ہے بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. باہر نکلتی ہیں تو سیلری بھی اس بیسس پر اتنی نہیں مل رہی ہوتی, ٹائم بھی لگتا ہے, ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے, اور گھر والے جو ہیں ان کی گھر والوں سے مجھے ایک بات یاد آئی, گھر والے تو سپورٹ کرتے ہیں لیکن جو
ہوتا ہے نا ارد گرد کے لوگ ہیں جو ہماری فیملی کو تھوڑا سا وہ ڈسٹرب کر رہے ہوتے ہیں, تو اس خوف کی وجہ سے جو ہے نا ہماری بچیوں کو آگے نہیں نکلنے دیا جا رہا. آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ اس بارے میں یہی کہوں گی کہ ان لوگوں کو کم از کم سوچنا چاہیے کہ یار ایک لڑکی کو اگر زیادہ نہیں تو اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے. کل کے لڑکیوں کے ساتھ ہزار معاملات ہوتے ہیں, کم از کم ایک لڑکی اتنی انڈیپینڈنٹ ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لیے کچھ بھی کر سکے. بالکل, لوگوں کو سپورٹ کرنا چاہیے لڑکیوں کے ساتھ. بے شک ایسا ہی ہے. کرنا چاہیے کہ یار ایک لڑکی کیوں آگے کی ہے, کیسے آگے کی ہے, کیوں جاتی ہے. تو آئی تھنک ان کی سپورٹ سے کے ساتھ نا تو بندہ کافی آگے جاتا ہے. بالکل, آپ کو جیسا کہ پتہ ہے کہ مہنگائی کا اتنا دور ہے, اب ایک بندہ جو ہے وہ گھر کا نظام نہیں چلا سکتا. تو وومنس جب تک جو ہے اپنے اسپیشلی اگر ہم لوگ بچیاں ہیں تو ہمیں پیرنٹس کا بھی ساتھ دینا چاہیے. اور کب تک جو ہے ہم لوگ گھر والوں سے مانگیں گے, کب تک جو ہے ہم لوگ جو ہے ان کے آگے جو ہے ہاتھ پھیلائیں گے. تو ہم لوگ اتنے میچور ہو چکے ہیں, ہمیں اپنے فیوچر کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے اور ہمیں اپنے گھر کے لیے بھی کچھ سوچنا چاہیے. یہ غلط بات نہیں ہے. اگر آپ ایک جو لمٹ ہوتی ہے اس کے اندر رہ کر جو بھی کام کرتے ہیں وہ اچھا ہی ہوتا ہے. بے شک. تو میم مجھے آپ اسٹڈی کے بارے میں بتائیں, آپ اوپن سے کریے. ابھی ہماری گپ شپ تھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ میرے پاس او ٹی پی کا بھی سرٹیفکیٹ ہے, تو وہ چیز آپ نے کیوں چھوڑی ہے؟ وہ میں نے اسی وجہ سے میں نے اپنی اسٹڈی اسٹاپ کرنے کی میری سب سے مین ریزن یہی تھی کہ میں نے سوشل میڈیا کی طرف آنا تھا. سوشل میڈیا وہ کرتی کنٹینیو کرتی ایز اے ریگولر تو میں پھر سوشل میڈیا کو ٹائم نہیں دے سکتی. بالکل, یعنی کہ آپ کے ہمارے جو پیرنٹس ہیں ان کی ایک سائیکی بنی ہوئی کہ میرا بچہ جو ہے وہ ڈاکٹر ہی بنے گا, تو آپ نے بھی کیا اسی گھر والوں کے پریشر میں آ کے یہ تعلیم حاصل کی تھی یا آپ کا اپنا شوق تھا؟ نہیں, اپنا شوق بھی تھا, پھر اس کے ساتھ ساتھ آگے آگے شوق چینج ہو گیا, تو پھر اس وجہ سے میں سوشل میڈیا کی طرف آ گئی. اس کے ساتھ بھی میں ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی ہوں, بالکل ریلیٹڈ ہوں میں اپنی اس ٹیکنیک کے ساتھ. بالکل, اکثر جو ہے نا ہم لوگ کووڈ کے بعد ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ دنیا جو ہے وہ بہت تیزی سے بدل گئی ہے. اب جو ہے سوشل میڈیا پہ لوگ اتنا کام کریں اور اچھی ارننگ ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے. یوٹیوب ہو گیا, ہمارے جو یوٹیوبرز ہیں وہ اچھا خاصا ارن کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2019 میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹرالوجی اکثر جو ہیں وہ جو یوٹیوبرز ہیں, یہ 5 بہنوں کا ایک گروپ ہے جو کہ اچھا ارن کر رہا ہے. لیکن لوگ جو ہیں بڑے متاثر ہوئے اس چیز کو لے کر. ان کے پاس بھی ظاہر سی بات ہے کووڈ کے دور میں کچھ کرنے کو تھا نہیں, جو سب لوگ جو تھے وہ مطلب کہ گھر پہ آئسولیٹ ہو کر رہ گئے. تو انہوں نے کیا کہ اپنا وقت برباد نہیں کیا بلکہ اس وقت سے جو ہے انہوں نے فائدہ اٹھایا اور وہ اچھا خاصا ارن کریں. تو اگر آپ کوئی بھی چیز ایک لمٹ میں رہ کے کریں گے وہ آپ کے لیے اچھی ہوتی ہے, اور ان کی بھی جو فیملی ہے اس چیز میں ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے. تو میم آپ مجھے بتائیں, آپ سوشل ایکٹیوسٹ ہیں اور آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ کسی پلیٹ فارم سے ارننگ کر رہی ہیں یا نہیں؟ میں کر رہی ہوں ارننگ بھی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو یہ دیکھیں کہ ایک جو بچی ہے وہ ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ ساتھ ایک سوشل میڈیا کے تھرو جو ہے نا پلیٹ فارم سے ارننگ کر رہی ہے, تو یہ ایک اچھی چیز بھی ہے. فیملی کو سپورٹ کرنا اور ساتھ ساتھ اس نے اپنی اسٹڈی بھی ہے جو ہے وہ کنٹینیو کی بھی ہے. اور ان لوگوں کے لیے یہ میسج ہے کہ جو اپنی بچیوں کو تعلیم دینے نہیں دیتے, وہ سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے اگر بیٹی کو تعلیم دے دی تو بچیاں جو ہیں وہ خود سر ہو جائیں گی. یہ ایک ایلیمنٹ ہے ہمارے سوسائٹی کا. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, یہ نیگیٹو ایلیمنٹ کو آپ جب ختم کریں گے, آپ پازیٹیو سوچیں گے, تو آپ کی یقیناً آپ کی جو بچیاں ہیں وہ ہر ایک میں خوبی, ہر ایک میں صلاحیت ہوتی ہے. لیکن ہمارے جو پیرنٹس ہیں وہ ہم میں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہماری صلاحیت جانتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا ہمارے لیے اور ہمارے فیوچر کے لیے یہ بڑی اچھی ثابت ہو سکتی ہیں. میم آپ ان لڑکیوں کو کیا کہیں گے جن کو مکمل طور پر آزادی نہیں ہے, خاص طور پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی بچیوں کو نہیں بھیجا جاتا؟ سٹی سائڈ کی میں بات نہیں کری, میں بات کر رہی ہوں ان سائڈ ایریاز کی جہاں پر خواتین کو جو تعلیم حاصل کرنے کی مکمل آزادی نہیں ہے. میں تو یہی کہنا چاہوں گی کہ ان کو آزادی دینی چاہیے. کم از کم ایک بچی کو پڑھانا, بچی ہوتی ہے نا وہ ایک نسل تک چلتی ہے. بے شک بے شک اس کو پڑھانا چاہیے, لڑکی کو خاص طور پہ تو ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. اگر وہ کسی فیلڈ میں بھی جانا چاہتی ہے, ان کا ڈریم ہے, تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے ہر طرح سے, ریلیٹیوز نے, گھر والوں نے. بالکل میم, آپ کہہ رہی ہیں کہ بچیوں کو پڑھانا چاہیے, لیکن آپ دیکھیں کہ جب بچیاں آج کل کی سوسائٹی میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی ہوئی ہے, اور بچیوں کے پیرنٹس اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں بھیج رہے. تو یہی چیز ہے جو
کہ ہمارے سوسائٹی میں جو ہماری بچیاں ہیں اسی طرح سے جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتی. تو ان لوگوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ خدا را اپنی بچیوں کا خیال رکھیں, اپنی بچیوں کو سپورٹ کریں, ان کی سپورٹ کی آپ کو بے حد ضرورت ہے. جس طرح کہ سے ہم لوگ ساتھ ساتھ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ سے ارننگ کر رہے ہیں, جس طرح کہ یہ بھی ساتھ ساتھ سے پڑھ رہی ہیں اور ساتھ ہی اچھی ارننگ کر رہی ہیں, فیملی کو سپورٹ ہو رہی ہے. تو اس سے کیا ہے کہ ہماری بچیاں باہر نکلیں گی, گروم ہوں گی, تو یہ بیسیکلی ہمارے ملک میں جو ہے وہ ترقی ہوتی جا رہی ہے. تو کوشش کریں کہ ایک پڑھی لکھی خاتون کا ہونا گھر میں بے حد ضروری ہے. پڑھی لکھی خواتین ہی گھر کو اچھے طریقے سے مینیج کر سکتی ہے, اچھے طریقے سے چلا سکتی ہے. تو لڑکیوں کو زیادہ سے زیادہ تعلیم دیں اور آپ تفرقہ نہ کریں کبھی بھی اپنے بچے میں اور کبھی بھی اپنے بیٹے میں. تو آپ لوگوں جب ایکول رائٹس جیسا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیے ہیں, تو آپ لوگوں کو بھی اس پہ جو ہے اس پر عمل کرنا چاہیے. ہم لوگ چیزیں سنتے ہیں لیکن اس پر امپلیمنٹ نہیں کرتے. تو آج کا ہمارا میسیج بھی یہی تھا. ہوپ سو کہ آپ کو ہمارا پروگرام جو ہے وہ آج کا پسند آیا ہوگا. تو تھینک یو سو مچ میم. تو اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ آر جے کائنات خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.